بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ دن گزر گیا، اللہ کا کرم ہے کہ گزر گیا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا. شدت کی درد تھی، کان میں خون بہنے لگا. میں نے بڑا سمجھایا کان کو کہ یار تیری مہربانی، بوڑھا آدمی ہوں، کو 2 گھنٹے سو لینے دو. کان نے انکار کر دیا. میں سوچنے لگا کہ یہ میرا کان ہے، میرے وجود میں ہے اور میری بات نہیں سن رہا. ہم کتنے بھولے ہیں. میرا کان نہیں سنتا تو لوگوں کو کیسے میں اپنا بنا سکتا ہوں، کیسے کور کر سکتا ہوں، کیسے ہولڈ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے. اپنا کان نہیں بات مانتا، لوگ کیا مانیں گے؟ تو بھائی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ
اگر ہمیں تو اپنے ان بندوں میں شمار کر لے جو کسی سے منواتے نہیں ہیں، نہ 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 نہ، سے بتا دیتے ہیں، کھول کے بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں، اور کیوں کرتا ہے اللہ یہ؟ تاکہ ہم شکر گزار بنیں۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے، تکلیف کے باوجود شکر کر رہا ہوں۔ بڑا مزہ آیا اس بات کو سوچ کر ہی کہ یہاں دیکھو کان میرا ہے اور میں اس کی منتیں کر رہا ہوں، وہ میری سن نہیں رہا۔ تو وہ لوگوں کو کیسے منوا سکتا ہوں میں؟ نہیں منوا سکتا میں۔ اتنی بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو اس سے بڑی شکر گزاری کیا ہے؟ اسی بات نے لطف دیا، نیند نہیں آئی کوئی بات نہیں، لیکن وہ باقی وقت لطف میں گزر گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ میرے بندے غور کر، جب میں نے تجھے پیدا کیا تھا نا تیری ماں کے پیٹ سے، تو کچھ نہیں جانتا تھا، بالکل کچھ نہیں جانتا تھا، لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتا تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، پھر میں نے تجھے کان دیے، وَالْأَبْصَارَ، اور تجھے آنکھیں دیں، وَالْأَفْئِدَةَ، پھر میں نے تجھے دل دیا فیل کرنے کے لیے۔ بدماشی کرنے کے لیے دل نہیں دیا، فیل کرنے کے لیے، دوسروں کا دکھ درد محسوس کرنے کے لیے۔ اور کیوں دیا؟ کتنی خوبصورت بات اللہ پوچھ رہا ہے ہم سے، کیوں دیا؟ فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اتنی سی بات ہے، اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ، نہ آئے تو ماشاء اللہ۔ اللہ پاک نے تو کھول کے بات بیان کر دی ہے کہ یہ ساری نعمتیں جو میں نے تجھے عطا کی ہے نا میرے بندے، یہ میں نے اس لیے دی ہیں کہ تو لوگوں کا شکر ادا کر۔ من لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، سرکار نے فرمایا کہ جس کسی کو کسی بندے کا شکر ادا کرنا نہیں آتا، وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا؟ کتنی اچھی بات ہے، ہم قدم قدم کرتے تھینکس تھینکس تھینکس۔ تو اگر یہی اللہ کے بارے میں بھی کہنا شکر ہے، یا اللہ تیرے شکر ہے، یا اللہ تیرے شکر ہے، یا اللہ تیرے شکر ہے، ہر نعمت پہ تھینکس کی عادت تو ہے، اسی کو ادھر لگا دو تھوڑی سی تو ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ باتیں تو چلتی رہیں گی، لیکن جو خوبصورت بات بتانی تھی کہ رات تکلیف میں بھی ایک راحت مل گئی مجھے، اور بڑی بات سمجھ آئی مجھے، اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سمجھ آئی ہو سکتا ہے نہ آئی ہو، لیکن مجھے سمجھ آ گئی تھی، مجھے بڑی راحت ملی۔ سورہ احزاب ہے اور اس کا 33 نمبر ہے، سپارہ نمبر 22 ہے۔ اس دفعہ چھوٹی چھوٹی آیات تقریباً 6 ہیں، 63، 64، 65، 66، 67 اور 68، یعنی 63 سے لے کے 68 تک یہ آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ساری مسلسل ہیں۔ تو ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مضمون بڑا عجیب و غریب ہے، وہ سوکھا مضمون سمجھ لیں، ہمارے حساب سے سوکھا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تو اس مضمون کی کیا بات ہے۔ مضمون کیا ہے؟ ایک بندہ اونٹنی پہ سوار ہے، بدو ہے، اس کے اونٹنی کا بچہ بھی ساتھ ہے۔ سرکار ایک خیمے کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، آگے پوچھتے آپ کون ہیں؟ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا سرکار کے گرد، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا پھر یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اچھا، اللہ کا نبی ایک سوال کا ایک جواب نہیں دیتا تھا، یہ بہت لوگوں کو یہ بات کب معلوم ہے؟ ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، یقین کریں آپ، ہر بندے کی طبیعت دیکھ کے سوال کا جواب دیتے تھے۔ ہاں، ایک بندہ آپ کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا، اس کا جواب بول کر گئے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے پاس ہے نا، فرمانے لگے اچھا یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ بات سمجھے نا، یہ نہیں بتا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، پوچھا کیا تو نے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کا جو تو پوچھ رہا ہے کیا تیاری کی ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں، لیکن ایک بات کی میں آپ کو شہادت دیتا ہوں کہ اس دل میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی کسی کی محبت نہیں ہے۔ موجیں طوفان ایک میرے اندر سرکار کی محبت کا اور اللہ کی محبت کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتا مع من احببتا، تو پھر بھائی جن سے تو محبت کرتا ہے قیامت میں تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ کیوں بھائی؟ ان کو تو نہیں کہا کہ علم اللہ کے پاس ہے۔ دو قسم کے طبقے ہیں، یہ میری بڑی باریک باتیں ہیں، درویش کی ہیں، کبھی سمجھ میں آ جائیں تو بڑی لطف آئے گا آپ کو بھی۔ ایک یہ ہے کہ علم اللہ کے پاس ہی ہے، اس نے کسی کو نہیں بتایا، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، قرآن جگہ جگہ اس کی تائید کرتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ علم تو تھا لیکن بتانے کا حکم نہیں تھا۔ علم تو تھا، بتانے کا حکم نہیں تھا۔ دلیل دیتا ہوں آپ کو، بڑی عام فہم دلیل ہے، آپ خود دیتے لوگوں کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو رات ہوتی ہے نا لیلۃ القدر کی، وہ بتانا چاہ رہے تھے۔ سرکار نکلے ہیں اندر سے کہ میں امت کو بتا دوں کہ فلانی رات آتی ہے، تو جب دروازے پہ آئے تو دو بندے جھگڑ رہے تھے، تو اللہ پاک نے نبی پاک کو واپس بلا لیا، محبوب آ جا، مت بتا ان کو لڑنے دے، تو حکم نہیں دیا بتانے کا، بتانے آ رہے تھے۔ ساری کتابوں میں لکھا ہے، ساری احادیث میں لکھا ہے۔ تمہارا کیا ہوا کہ جانتا تو تھا لیکن حکم نہیں تھا۔ اس عقیدے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا پیار والا عقیدہ ہے، وہ ہے عقیدہ، وہ بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے، یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ لیکن ہم درویش لوگ ہم تھوڑا ایک قدم آگے چلے جاتے ہیں، تھا حکم نہیں تھا، اور دلیل میں نے آپ کو دے دی ہے، اپنے علماء سے پوچھ لینا، درویش کی بات غلط ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا کہ یسألوک الناس عن الساعہ، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ تھا نا وہ جو قصہ میں نے آپ کو سنا دیا، مشرک آتے تھے، اچھا وہ قیامت آئے گی؟ سرکار فرماتے آئے گی۔ اچھا، تم نے تو ہمیں ڈرا ڈرا کے بڑا غرق کر دیا ہمارا، آج تک تو ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم نے تجھے کتنا ستایا ہے، ہم نے تجھے کتنا ستایا ہے، اور تم یہ قیامت کا بتا کے ہمیں خاموش کر دیتے ہو، وہ بتاؤ تو صحیح کب آئے گی۔ ضد سے کہتے تھے، شرارت سے کہتے تھے، اور یہودی بھی کہتے تھے، بھیجتے تھے بندے سرکار کے پاس، پتہ کر کے آؤ یار یہ قیامت کب آئے گی، کوئی حساب کتاب لگاتے تھے وہ۔ اور یہ حساب کتاب لگانے والی آتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ امریکہ میں کئی مرتبہ یہ ہنگامہ ہو چکا ہے کہ اگلے فلاں تاریخ کو قیامت آ رہی ہے، لوگوں نے اونے پونے اپنی جائیدادیں بیچی، برے حال بانکے دیہڑے، یہاں امریکہ میں بھی ہوا تھا۔ ایک مرتبہ 1994 میں ڈیٹ دی تھی، اور ایک مرتبہ 2011 میں دی تھی، کسی پادری صاحب نے دی تھی، باہر لانی آؤ، تو وہ حساب کتاب لگاتے تھے بیٹھ کے، تو وہ عداوت سے پوچھتے تھے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو حکم دیا، کیا خوبصورت حکم تھا، فرمایا کہ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دو کہ در حقیقت اصل علم تو اللہ کے پاس ہی ہے کہ کب اس نے بھیجنی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ کل ہی آ جائے، قریب ہے، قیامت قریب ہے، لعل الساعة تکون قریبا، بس سمجھو کہ آ گئی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، نبی پاک نہیں فرمایا، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ محبوب کہہ دو، تو جو اللہ کا حکم آیا سرکار نے بتا دیا۔ اچھا، ان کا جو دونوں کا مقصد تھا وہ اور تھا، جو سائلین تھے ان کا مقصد اور تھا، اور جو سوالات آتے تھے قیامت کے بارے میں تو ان کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کچھ چیدہ چیدہ باتیں بتائی ہیں. چیدہ چیدہ باتیں نا، موٹی موٹی باتیں، موٹی موٹی جو حدیث کی کتابیں موجود ہیں، ان کو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تفصیل معلوم کرنی ہو تو میں بھی حاضر ہوں، لیکن آپ کے جو محلے کے علماء ہیں اگر ہیں تو اور ان کے پاس آپ جاتے بھی ہیں تو پلیز جایا کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو. یہ چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پوچھو ان سے، بیٹھنے کا بھی ثواب ہوگا. اور اگر گھر سے چائے کی ایک چینک بنا کے لے جاؤ گے، 2 کپ ساتھ لے جاؤ گے تو کون سا قیامت آ جائے گی. امام کو بھی پلاؤ، خود بھی پیو، کو بیٹھنے والا بھی پی جائے گا. اللہ کے بندو اپنے امام کے پاس جایا کرو، امام کی عزت کیا کرو. یہ اللہ پاک کے پاک پیغمبر کے ساتھ صحابہ کرام گھر سے چیزیں لے کے آتے تھے، کھانا لے کے آتے تھے، کھجوریں لے کے آتے تھے. حتیٰ کہ بچے جب پیدا ہوتے تھے تو وہ دامن میں اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں لے آتے تھے، یا رسول اللہ اس کو گٹھی دے دیجیے. تو سرکار دو عالم گٹھی بھی دے دیا کرتے تھے. ہم تو نہیں کرتے یہ کام. ہمیں تو نفرت ہے بڑی مولوی سے، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. آج ایک صاحب نے مجھے لکھ کے بھیجا ہے کہ مولوی صاحب آپ بڈھے مولوی صاحب ہیں. تو میں اس بات پہ بھی خوش ہو گیا. میں کہا واہ 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 سبحان اللہ، یہی تو میں چاہتا تھا کہ اللہ کی کتاب میں لکھا جاؤں کہ میں بڈھا ہوں، چونکہ یہ سفید بالوں کی تو اللہ قدر کرتا ہے. لوگ غصہ نکالتے ہیں اور ہمیں لطف آ جاتا ہے درویشوں کو. تو بھائی امام کے پاس جا کے بیٹھا کرو، وقت نکالا کرو. امام تجھے کچھ نہیں کہے گا، تمہیں کوئی نہ کوئی دین کی بات سنا کے ہی بھیجے گا. بہرحال سرکار دو عالم نے وقتاً فوقتاً کچھ چیزیں بیان کی ہیں قیامت کے بارے میں نا، قیامت کی نشانیوں میں. ویسے تو بڑی نشانیاں ہیں، کئی پوری ہو گئی ہیں، کئی ہو رہی ہیں، کئی ہو جائیں گی، لیکن جو موٹی موٹی ابھی ہونے والی ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. مثلا سرکار نے فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے. ٹھیک ہے، قادیانی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ آئے تھے، وہ فوت ہو گئے ہیں، اور وہ کشمیر سری نگر میں ان دفن ہیں. وہ پچھلے دنوں ان کا بھی لطیفہ چل نکلا تھا کہ سارے فراڈ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. anyhow حضرت عیسیٰ بن مریم آئیں گے پر نبی بن کے نہیں آئیں گے، جو وہم ان لوگوں کو، وہ اپنی نبوت کا ڈنکا بجا کے گئے ہیں. اور اللہ کا وعدہ یہ کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. محمد الرسول اللہ کے دور میں کوئی بھی آئے گا، جس طرح حضرت عیسیٰ مریم کی بات ہو رہی ہے، وہ نبی کا کلمہ پڑھے گا. لیکن یہ قادیانی مسیح نہیں تھا، یہ کذاب ہے، یہ مسیح دجال ہے. یہ اس کی بات نہیں کر رہا میں مسیح ابن مریم کی بات کر رہا. آئے گا، یہ سرکار نے فرمایا. دجال کو بھی قتل کرے گا، کون؟ عیسیٰ بن مریم. خنزیر کو بھی قتل کرے گا، کون؟ عیسیٰ بن مریم. اور صلیب کو توڑیں گے. یہ جو پوپ صاحب بیٹھے ہوئے نا پوپ خانے میں، یہ پوپ خانہ توڑیں گے، صلیب توڑ دیں گے. ان کا مجھے تو صلیب دی نہیں گئی، تم نے کس سلسلے میں رکھی ہوئی ہے بھائی؟ یہ ساری فیک، مجھے نہیں پھانسی دی گئی. وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ مجھے قتل کیا گیا نہ مجھے صلیب دیا گیا ہے. یہ قرآن اعلان کر رہا ہے. تو وہ توڑ دیں گے کہ یہ فیک مذہب جو تم نے بنایا ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، توڑ دیں گے اس کو. فرمایا کہ مال عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا کہ 100 دینار اگر کسی کو تم زکوٰۃ خیرات دو گے تو وہ کہے گا بس 100 دینار، یعنی 100 دینار اس کے ہاتھ پہ رکھو گے تو وہ کہے گا صرف 100 دینار. اتنا مال عام ہو جائے گا. فرمایا جزیہ وہ ساقط کر دیں گے، اسلام کے لیے سب کے کلمے کی دعوت دیں گے، جو نہیں قبول کرے گا اس سے تلوار سے لڑائی کریں گے. وہ حضرت امام مہدی ساتھ ہوگی. یہ لمبی قصے، یہ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، موٹی موٹی باتیں. سارے دین ختم ہو جائیں گے. کون سا دین باقی رہے گا؟ دین اسلام. ایک ہی حکومت ہوگی اللہ کی، اور اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہوگا.
یہ پیروں سے میں کہتا ہوں، یہ جہلا سے، او بھائی اپنے مریدوں سے کہو کہ یہ سامنے جھک کے سجدے نہ کیا کرو مجھے، اور قبر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ روکیں، قبر کو سجدہ جائز نہیں ہے. نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آ رہے نا، پھر امام مہدی ساتھ ہوں گے، تلوار ان کے ہاتھ میں ہوگی، سوائے اللہ کے سجدہ نہیں کر سکتے آپ کسی کو بھی. یہ سن لیں آپ، کوئی سجدہ نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کو، اور یہ بائی فورس کیا جائے گا، صرف سجدہ اللہ کا. تو میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں سمجھایا ہے کہ بے تکے حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت آئے گی، آ کے رہے گی. لعل الساعة تکون قریبا، ہو سکتا ہے کل ہی آ جائے. ویسے سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ میری 2 انگلیوں میں دیکھو، تو صحابہ نے دیکھا اصلا ہلکا سا اس میں نشان نظر آ رہا ہے. فرمایا مجھ میں اور قیامت میں بس اتنا ہی فرق ہے، اندازہ کر لیں آپ. اب وہ کتنا معمولی سا نشان ہے یہ. اور مثال دی بزرگوں نے، بڑی خوبصورت مثال دی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. فرماتے ہیں کہ ہر اذان کے بعد جماعت ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے. لیکن جنازے کی نہ اذان ہوتی ہے نہ تکبیر ہوتی ہے. وہ اذان ہم نے دائیں کان میں پڑھی تھی اور تکبیر ہم نے بائیں کان میں پڑھی تھی جب بچہ پیدا ہوا تھا. دائیں کان میں اذان پڑھی تھی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی تھی. اور یہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، مولویوں کو تلاش نہ کیا کرو. وضو کرو اور بچہ اٹھاؤ اور دائیں کان میں اذان پڑھو اور بائیں کان میں تکبیر پڑھ دو. اور وہ 100 روپیہ جو تم نے مولوی صاحب کو دینا نا، وہ بچے کی ماں کو دے دینا، ثواب ہوگا آپ کو. خود پڑھ دو اذان. ہاں اگر کوئی آپ کا بزرگ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی امام ہے، پیار کرتے ہو، وہ الگ بات ہے، وہ احترام آپ کر سکتے ہو. لیکن مارے نہ پھرا کرو. دین بڑا آسان ہے. مجھے پچھلے دنوں کال آئی، استاد جی وہ کووڈ کی وجہ سے بڑے مسئلہ ہے جی، وہ نکاح پڑھنا تھا. میں نے کہا بیٹا میں تجھے یہ واٹس ایپ کھولو، میں تجھے سکھا دیتا ہوں 2 منٹ میں نکاح پڑھنا. بس نکاح پڑھ کے جو تمہیں پیسے ملیں گے وہ تم اپنی بیگم کو میری طرف سے دے دینا، اللہ خیر صلاح نکاح ہو جائے گا. کون سا مشکل کام ہے یار، یہ دین کے چھوٹے چھوٹے کام ہے. اصل بات یہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں، اللہ کا قرآن، یہ اصل بات ہے. یہ عبادات کی جو سروسز ہے نا، یہ تو ہر مسلمان کر سکتا ہے. بس ایسی بات ہے اگر کوئی نیک انسان آپ کے ساتھ ہو تو، امام آپ کے ساتھ ہو تو سبحان اللہ. تو فرمایا کہ حساب اور تکے مارنا بیکار ہے. قیامت آ کر رہے گی اور قیامت آئے گی. ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا. اور یہ جو مشرک بے ایمان سرکار آپ کو پریشان کرتے ہیں، اور کیا بگاڑا تم نے ہمارا آج تک، ہم نے تو تیرا بہت کچھ بگاڑ دیا ہے، یہ کہتے تھے یہ سرکار کو. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لعنت تو تمہارے اوپر منکرو، میرے نبی کو یہ کہتے ہو. اگر میرا ایک نظام نہ ہوتا اور میں نے نبی کے ہاتھ نہ پکڑے ہوئے ہوتے، ہاں، تو یہ اٹھا دیتا ہاتھ بد دعا کے لیے. اور نبی جب بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو پھر یاد رکھو، پھر اللہ چھوڑتا نہیں کسی کو. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہ ہاتھ اٹھایا تھا دعا کے لیے تو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ پوری روئے زمین پہ سیلاب آ گیا تھا، بیڑا غرق ہو گیا تھا سب کا، ایک چیز نہیں بچی، 80 بندے بچے تھے، پوری روئے زمین پہ پانی آ گیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی ہاتھ اٹھا دے بد دعا کے لیے اور اللہ ان کی بات نہ سنے؟ یہ ہماری دعا تھوڑی ہے. تو کہا کہ میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، ہاں لعنت تو تمہارے اوپر. اگر اس کے میں نے ہاتھ کھول دیے نا اور اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تو پھر تمہارا تو نام و نشان ہی نہیں ہوگا، باتیں کرنے کے تم قابل بھی نہیں رہو گے. لیکن کوئی بات نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا. میں نے جو تمہارا انتظام کر رکھا ہے نا جہنم میں آگ کی صورت میں، وہ آ کے دیکھو گے تم. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہو گے اس کے اندر، ہمیشہ. لا یجدون ولیا ولا نصیرا. وہ جو مسلمانوں کو بریکا ہے نا، سرکار نے فرمایا کہ میرا امتی اگر اللہ نہ کرے کسی کمی بیشی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا
اس کو سزا ہو گئی تو فرمایا میرے نبی ہونے کا جو مجھے اللہ نے اعزاز دیا ہے اور جو کلمے کی دولت مجھے دی تھی جس کو تم پڑھتے تھے بے شک گناہ گار ہوئے جہنم میں آ گئے لیکن میں اس کلمے کی بدولت تمہیں جہنم سے باہر طور نکال کے لاؤں گا میں کوئی مسلمان جہنم میں نہیں رہے گا یہ فتوی باز مولوی بھی سن لے کوئی مسلمان جہنم میں نہیں رہے گا کلمہ کو سب کو سرکار نکال لیں گے لیکن خالدین فیہا کون ہے مشرک بے ایمان لا یجدون ولیا ولا نصیرا ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے کوئی نہیں آئے گا ان کو چھڑانے کے لیے اچھا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یہ آپ تکے بناتے ہیں نا تو سیخ کو کبھی ایسے رکھتے ہیں کبھی ایسے رکھتے ہیں کبھی آگ پہ کبھی ایسے رکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو جب تمہارے چہرے کبھی ایک طرف ہوں گے سیخ پر کبھی دوسری طرف ہوں گے الٹ پلٹ کر رہا ہوں آگ کے اوپر یقولون یا لیتنا تو کہیں گے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی یہ ہمارے جو کباب بن رہے ہیں یہ ہمارے کباب نہیں بنتے یہ بار بار کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر یہ تکے لگ رہے تھے ہمارے تکے لگیں گے یہ قرآن کہہ رہا ہے ہماری سے مراد یہ ہے کہ بے ایمانوں کی اللہ نہ کرے ہم مسلمان ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے لیکن اب اگلی جو بات کی ہے نا مسلمانوں وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے اور سامنے رکھنی چاہیے وقالو ربنا یا اللہ ہم بھول گئے تھے یا اللہ ہم بھول گئے تھے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا اللہ ہم بھول گئے تھے ہم نے اپنے سرداروں کو سردار مان لیا تھا نبی کو چھوڑ دیا تھا اپنا لیڈر چن لیا تھا ہم نے تیرے نبی کو چھوڑ کر وسادتنا وکبراءنا اور جو بڑے تھے ہمارے ہم نے ان کی تابع داری شروع کر دی تھی تیرا رسہ ہی چھوڑ دیا تھا تیری کوئی بات کرتا تھا تیرے رسول کی بات کا میں غصہ ہی نہیں آتا تھا لیکن جب میرے لیڈر کی کوئی بات کرتا تھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی یا اللہ بڑی غلطی کی ہم نے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ ان سرداروں نے ان لیڈروں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے ہمیں گمراہ کر دیا تھا سردار تو ہمارا رسول اللہ ہے لیڈر تو ہمارا محمد الرسول اللہ ہے جو گرمی سردی میں ایک رہتا ہے زندگی میں نہ کبھی جھوٹ بولا تھا نہ بولتا ہے اور نہ بولنے دے گا کسی کو یا اللہ تیرا اتنا پیارا پیغمبر چھوڑ کر ہم نے یہ کن کن لیڈروں کو ہم نے اپنا مقتدا اور رہنما بنا لیا تھا اطعنا سادتنا وکبراءنا لیڈر فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ اے اللہ انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا عجیب خواہش ہے دیکھیں یہ قرآن اللہ کا کیا خوبصورت باتیں ہمیں سناتا ہے یار اللہ اکبر اب وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ معافی دے دے ہم سے غلطی ہو گئی یا اللہ ہم غلطی کر گئے ہمیں معافی دے دے اللہ فرمائے گا کہ یہاں سے واپس تم نہیں جا سکتے بڑی لمبا آگے آیت ہے لیکن یہاں اتنی بات ہے کہ اب تم واپس نہیں جا سکتے تو پھر پتہ کیا دعا کرتے ہیں ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا یا اللہ پھر اتنا تو کر دے نا کہ اگر ہمیں تو ایک حصہ عذاب دے گا تو ان خبیثوں کو ان لیڈروں کو دگنا عذاب دے ایک تو یہ خود گمراہ تھے اور ایک انہوں نے ہمیں گمراہ کیا دو گمراہیاں کی ہیں یا اللہ ہمیں ایک عذاب دے ایک کوڑا مار ان کو دو کوڑے مار ان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں میرا رب کہہ رہا ہے اللہ کے بندے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ ہم نے لیڈروں کے پیچھے لگ کے اپنی عاقبت تباہ کر لی اپنی عاقبت برباد کر لی محمد الرسول اللہ کا دامن چھوڑ دیا اپنے اتنے عصری لیڈر کو چھوڑ کر کے یہ دنیا دار لیڈر بنا لیے جو خود بھی بک جاتے تھے لوگوں کو بھی بیچ دیا کرتے تھے یا اللہ اگر ہم باہر نہیں نکل سکتے کوئی بات نہیں تو پھر ایسا تو کر سکتا ہے نا تو کیا کہ آتہم ضعفین من العذاب عذاب ڈبل کر دے ان کا
اور مور اوور ایک ریکویسٹ اور بھی ہے، اب جہنم میں مار کھا رہے ہیں لیکن پھر بھی ان لیڈروں کے بارے میں جو نفرت پیدا ہوئی دل میں، مار کھا کے بھی نہیں بھولی، کہا کہ وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، یا اللہ ان پر لعنت بھیج، اور بہت بڑی لعنت بھیج، چھوٹی نہیں، بہت بڑی لعنت بھیج، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ کیوں بھائی؟ آئی بات سمجھ شریف میں؟ کہیں ہم تو نہیں بھول گئے؟ کہیں ہم نے اپنے محبوب کا راستہ تو نہیں چھوڑ دیا؟ کہیں ہم نے تو نہیں دنیا دار لیڈر بنا لیے ایسے بے ایمان جو ہمیں دین دنیا سے بہرا کر کے جہنم کی طرف لے جائیں گے؟ اور پھر ہم جو وہاں جا کر اللہ سے ریکویسٹیں کریں گے کہ یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے اور ان پر لعنت بھیج، ابھی جہاں چھڑا لو، سرکار کے دامن میں واپس آ جاؤ، اللہ رسول کے تابع دار بن جاؤ۔ یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، یہی مقصود ہے اور یہی مدعا ہے۔ یہ آیات نمبر 63 سے لے کے 68 تک خود پڑھنا تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں تو سنا رہا ہوں بھائی، میرے اوپر کوئی الزام نہ دینا، میں کسی لیڈر کو برا نہیں کہہ رہا، چونکہ عام لوگوں کو عادت ہے کہ خواہ مخواہ اپنے اوپر جوڑ لیتے ہیں۔ میرا ایک نمازی تھا، ایک دن وہ میرے پاس بیٹھ گیا جمعے کے بعد، کہتا استاد جی یہ قرآن شریف صرف میرے لیے اترا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا قرآن کی آیتیں وہ پڑھ کے تم سناتے ہو جو میرے اوپر فٹ ہوتی ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں قرآن اس لیے پڑھتا ہوں کہ تمہارے اوپر فٹ کروں؟ او بھائی سبق میں آیات آ گئی ہیں، میں سبق پڑھ کے سنا رہا ہوں، تم خود پڑھ لینا۔ میرا رب کہتا ہے کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان لیڈروں نے، ان بے ایمان سرداروں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا، اول تو ہمیں معافی دے دے، غلطی ہوگی، اگر ممکن نہیں ہے تو پھر ان کو عذاب تو ڈبل کر دے، اور اوپر سے ان کے اوپر لعنت بھی بھیج دے، ہماری طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا کی درخواست ہے۔ میرا ایک نواسا ہے، اس وقت وہ اسپتال میں ہے، ینگ مین ہے بچہ، کارڈیالوجی میں ہے، اس کے لیے ضرور دعا کر دینا کہ اللہ پاک اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔